اپنے عظیم مقرر فیضان وزیر حافظ ملت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری ثناء صاحب اللہ کا خطاب تفصیلی خطاب انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ امام محمد رضا سیمینار و کانفرنس کے حوالے سے خانقاہ برکاتیہ کے چشم چراغ وزیر سید اشرف ملت کا یہ شعر آپ کے گوش گزار کروں کہ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ حضرت کی ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ حضرت کی ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کو بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ کے ساتھ نوجوان اسکالر حضرت علامہ سید فضل اللہ چشتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دل نشین خطاب سے ہم سبھی حضرات کو معزز فرمائیں۔ دولت مسند اقبال کو خالی کر دو، دولت مسند اقبال کو خالی کر دو، آج اسٹیج پہ آقا کا غلام آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالی رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، چاہے غوث الاعظم کے نام کا جلسہ ہو، غریب نواز کے نام کا جلسہ ہو، یا کسی سنی عالم دین کے نام کا جلسہ ہو جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہو، لیکن آخر کیا بات ہے کہ ان کے نام پر ہم سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت تو کبھی دیکھا نہیں، مفتی اعظم ہند کو دیکھا نہیں، غریب نواز کو دیکھا نہیں، غوث الاعظم کو دیکھا نہیں، لیکن اگر کوئی ان کے بارے میں برا بولتا ہے تو ہم کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ اسی محبت کے تحت آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ صرف 20 منٹ آپ کے سامنے ہوں، اس کے بعد ہم سب کو بہت کچھ سننا ہے۔ امام طبرانی اسود میں حسن سند سے حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، ان کا نام لیا، ان کے واقعات بیان کیے، تو ایسا کرنا ہی عبادت ہے۔ آگے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، نیک لوگوں کا، صالحین کا ذکر کرنا کفارہ ہے، یعنی اچھے لوگوں کا ذکر کرنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، قیامت کو، موت کو یاد کرنا تم کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ تو آج اس محفل میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا، اور امام حاکم مستدرک میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 100 سال کے اخیر میں، اور ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں لکھا کہ اس سے مراد 100 سال کے اخیر بھی ہو سکتا ہے اور 200 سال کے بیچ کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جس سے جو لوگوں میں اعمال کی کوتاہی آئے گی، لوگوں کی وجہ سے جو دین پر اعتراض ہوں گے،
تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے دین کو، اسلام کو تقویت پہنچائے گا۔ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے ایسے لوگوں کی کچھ خاصیت بھی نقل فرمائی کہ ان میں کیا کیا خصوصیات پائی جائیں گی۔ ایک، وہ اپنے زمانے ہی میں علماء اس کی طرف راغب ہوں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ 2 صدی کا حصہ پائے گا کہ 1 صدی کا آخر حصہ اور دوسری صدی کا بالکل شروع کا حصہ، اور بھی بہت سارے خاصیت بتائی گئی، اس کا وقت نہیں ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش ہجری کیلنڈر کے مطابق 1272 میں ہوئی اور انتقال 1340 میں ہوا، اور آج چونکہ ابھی 1440 ہجری چل رہی ہے، 1340 سے 1440 100 سال ہو گئے، اس لیے 7 سالہ عرس منایا جا رہا ہے، اور اسی کے موقع پر یہ فنکشن بھی آرگنائز کیا گیا ہے۔ تو آخر ہم امام احمد رضا کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی اس زمانے میں اور بھی عالم تھے، آپ ان کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا یہ الزام غلط ہے۔ الحمدللہ ہم سارے سنی علماء کو یاد کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی کچھ ایک خصوصیات میں بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام کتابوں میں 400 حدیث شریف کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ جو کل کتابیں حدیث شریف کی ہیں نام گنا کر، اس زمانے کے جتنے دوسرے عالم تھے ان تمام کی کتابوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جو حدیث شریف کا ریفرنس دیا ہے کتابوں کا، ان کتابوں کو اگر ایک ساتھ جوڑا نہ ہے تو اکیلے اعلیٰ حضرت نے جو ریفرنس دیا ہے وہ باقی سب سے زیادہ ہے۔ دوسری بات، اگر کسی ایک اجمی عالم سے یعنی غیر عرب سے اگر عرب کے علماء نے سب سے زیادہ حدیث شریف کی اجازت لی ہے تو وہ اجمی عالم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مقام کیسے ان کو ملا؟ دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے وہ پڑھتے تھے؟ سوال اٹھتا ہے۔ بہت غور اور فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت تھی، اور وہ اپنی زندگی میں جو سنت کے پابند تھے، اس کا یہ فیض ہے کہ وہ اتنے کم عمر میں اتنا زیادہ علم حاصل کر لیے کہ کوئی محنت کر کے یہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے سونے کے طریقے کے بارے میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب وہ سوتے تھے اعلیٰ حضرت تو اپنے جسم میں داہنی طرف منہ کر کے سوتے اور اپنے داہنے ہاتھ کو نیچے رکھتے، پیٹ کو موڑتے اور پاؤں کو موڑتے، تاکہ سونے کی حالت میں محمد کا نقشہ بن جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور سے محبت اتنی تھی، شریعت کی اتنی پابندی تھی۔ ایک صاحب نے مسجد میں تیل جلایا، اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور ان سے پہلے بھی حنفی فقہا کا فتویٰ رہا کہ ایسا تیل نہ جلایا جائے جس سے بدبو آتی ہے مسجد میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ارے تم نے جو چراغ لیمپ جلایا ہے اس میں کون سا تیل ہے؟ تو اس نے کہا اس شخص نے کہ حضرت یہ وہ تیل نہیں ہے جس سے بدبو آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے لوگوں میں کنفیوژن ہو جائے، لوگ بدگمانی کر لے کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور سے، لہٰذا بند کروا دو۔ احتیاط کا عالم دیکھیے، اور امت کی فکر کتنی تھی اس پر بہت کم روشنی ڈالی گئی، اور یہ سارا مواد حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ کی تحریر سے مجھے ملا۔ 1912 میں 1912 میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسلمانوں کو اپنا بینک قائم کرنا چاہیے اور اس بینک سے غیر سودی لین دین کرنا چاہیے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اس زمانے میں پورے ہندوستان کے کسی بھی عالم دین نے یہ فکر نہیں دی تھی۔ ابھی میں چونکہ میرا سبجیکٹ یونیورسٹی میں اسلامک اکنامک اور فائنانس ہے، تو اس میں جب پڑھ رہا تھا تو جب لوگوں نے
مسلم مفکرین کے نام گنائے جن لوگوں نے اسلامک اکنامک تھاٹ دیا، اس میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت کا نام لوگوں نے ذکر نہیں کیا تعصب کی وجہ سے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سنی ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے کارناموں کو سامنے لائیں. ہم دوسروں سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے کیا کیا ہے. جب اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا، لیبیا اس میں آٹومن امپائر کا حصہ تھا، اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں ایک میٹنگ کی اور فرمایا ہمارے بھائی پریشان ہیں. آپ دیکھیے صحیح مسلم کی وہ حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امت ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں پریشانی ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے میں آتا ہے. اعلیٰ حضرت میں اس حدیث شریف کا کتنا اثر تھا. فرمایا ہمارے بھائی لیبیا ٹریپولی میں پریشان ہیں، ہم سب مسلمان پیسہ اکٹھا کر کے ان کو بھیجیں، ان کی مدد ہو جائے گی. اسی طرح جب آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں پہ حملہ ہوا، اعلیٰ حضرت نے خود اپنی جیب خاص سے 500 روپے دیے اور مسلمانوں کو انکریج کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. آج ہم سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، کیا ہم میں یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارا کوئی مسلمان بھائی کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی کتاب کا کام شروع کرتا ہے تو کیا ہم اس کی مدد کرتے ہیں؟ اس کو ہم خود انٹروسپیکشن کریں کہ کیا ہمارے میں وہ فیلنگ ہے کہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے پھر ایک اور پوچھا گیا، کچھ لوگ طلاق شدہ عورتوں کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر ان کے روکنے کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ عورت کسی غلط کام میں مبتلا ہوئی تو اس کا سارا ذمہ دار اس شخص کے اوپر ہو گئی ہوگی. اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پوچھا گیا کچھ لوگ کھانے کو یوں اڑاتے ہیں خوشی کے موقع پر، کہا یہ حرام ہے کہ اس سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے. پوچھا گیا لوگ جانوروں کو مارتے ہیں سپورٹ کلنگ فن کے لیے، فرمایا جانوروں کو مارنا صرف کھانے کے لیے یا دوا کے لیے جائز ہے، جو لوگ ٹائم پاس کے لیے جانوروں کو مانتے ہیں وہ حرام ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جہاں حنفی فقہ پر نظر تھی، اسی طرح سماج میں جو برائیاں آ رہی تھی اس پر بھی نظر تھی. انہوں نے جہاں سوشل ریفارم کا کام کیا، وہی اس زمانے میں جو ختم نبوت پر حملہ ہوا تو قادیانیت کے رد میں کتاب لکھی، جو غیر مقلدیت کا فتنہ اٹھا اور حنفی فقہ پر اعتراض ہوا تو اعلیٰ حضرت نے حنفی فقہ کے دلائل میں بہت سی کتابیں لکھ دی. حضور کے علم غیب پر اعتراض ہوا تو کتابیں لکھ دی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں. اعلیٰ حضرت سال میں صرف 3 یا 4 جلسے کرتے تھے، پورا وقت ان کا پڑھنے اور پڑھانے میں لگتا تھا. تو آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی علمی محفلوں میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، اور اگر ہم اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے کوئی بات نئی نہیں کہی. 1200 سال سے جو حنفی فقہ چلا آ رہا تھا اسی کو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. آخر کیا بات ہے؟ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ لوگ اعلیٰ حضرت سے بھی نفرت کرتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ جو صوفیاء اکرام سے بغض رکھتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ جو دہریے پن کو فروغ دے رہے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو پتہ لگے گا اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں 1200 سال سے جو حنفی شافعی مالکی فقہ کے جو بیسک عقائد تھے، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، علماء کی عظمت، صوفیاء اکرام کی عظمت، ان سب کو یکجا کر کے رکھ دیا کہ دیکھو آج کے زمانے میں اس کو تم مانو گے تو تمہارا عقیدہ محفوظ ہے. تو ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں. انگلش میں کتابیں ہیں، ہندی میں ہیں، اردو میں ہیں. اپنے بچوں کو بیسک تعلیمات دیں. اسلام پر بڑے خطرے ہو رہے ہیں، موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے.